بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سحر کے ساتھ میں ہوں قاسم عباس عباسی۔ قرآن سیریز پر ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں 30 دن 30 پارے، آج پارہ نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سپارہ کے اندر سب سے پہلے مومنین سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا کی رنگینی کے اندر آ کر مجھ رب العالمین کو بھول جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ فرمائیں گے کہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسی کیا چیز تھی جس نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ حضرت انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خرید لیا ہے ان کو جنت کے عوض، اور الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے۔ قید خانہ یہ جو جیل ہے، اس کا یہ مطلب ہے یہاں یہ جو زندگی گزارے گا اس میں اپنے نفس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں جو قید کا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ نے جو احکامات دین اسلام پر اور قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں وہ ہو بہو اس کے اوپر چل کر زندگی گزارے گا۔ قرآن حکیم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو آدمی اس چیز پر فیصلہ نہیں کرتا جو آپ کے رب نے نازل کیا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس وہ شخص کیا ہے؟ کافر۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، وہ آدمی منافق ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ آدمی ظالم ہے۔ یہ تین آیات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو لہٰذا اہل ایمان سے یہاں پر اللہ کا قرآن مخاطب ہوتا ہے کہ اس دنیا کی رنگینی میں نہ کھو جانا، اپنے رب کو نہ بھول جانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا نہ بھول جانا۔ تو جس وقت ہمارا دل ہمارے رب کے ساتھ لگے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ لگے گا، تو اس دنیا سے ہمارا جی اکتا جائے گا۔ آپ جتنے بھی ولی اللہ ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے تو وہ خوف خدا کے ساتھ جیتے تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ ضرور بتاؤں گا کہ ایک شیخ تھے، انہوں نے اپنے طلبہ کرام پر محنت کی، انہیں درس سکھایا، انہیں اللہ کی وحدانیت سکھائی، لیکن اس کے بعد پھر ان کا امتحان لیا، اور جس وقت ان کا امتحان لینا مقصود تھا تو انہوں نے تمام طالب علموں کے ہاتھوں میں ایک ایک مرغی لا کر رکھ، اور انہیں کہا کہ جاؤ ایک ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور پھر اس مرغی کو ذبح کر کے میرے پاس لیا۔ تو ہر طالب علم گیا، جہاں جہاں اسے جگہ ملتی تھی اس نے ذبح کیا اور آ کر اپنے شیخ کے پاس پیش کی، اور کہا کہ شیخ دیکھیں میں اس مرغی کو ذبح کر کے لے آیا۔ تو شیخ پوچھتے کہاں ذبح کی؟ کوئی کہتا کہ میں ایسی جگہ پر تھا، نہ میرے مشرق کی طرف کوئی تھا، نہ مغرب کی طرف کوئی تھا، نہ شمال کی طرف کوئی تھا، نہ جنوب کی طرف کوئی تھا، نہ کوئی اوپر تھا نہ کوئی نیچے تھا، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے یہ مرغیاں ذبح کی۔ اس میں ایک ایسا طالب علم تھا جس نے مرغی کو ذبح نہیں۔ تمام طلبہ کرام کے ہاتھوں میں ذبح کی ہوئی مرغیاں جس وقت شیخ کے پاس لائی گئیں تو شیخ بڑے حیرت سے اس طالب علم کو دیکھ رہے۔ اس طالب علم سے پوچھا کہ تم نے مرغی ابھی تک ذبح کیوں نہیں؟ اس نے کہا شیخ میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا، مجھے ایسی جگہ کوئی نہ مل سکی کہ جہاں پر مجھے دیکھنے والا موجود نہ ہو، میں نے اس لیے مرغی کو ذبح نہ کی۔ تو شیخ نے پوچھا کہ کون تھا کہ تجھے دیکھ رہا تھا ہر جگہ پر؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ اللہ کی ذات تھی، میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے یہ خوف تھا کہ یہاں مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، تو لہٰذا میں نے اسی ڈر کی وجہ سے مرغی کو ذبح نہ کیا، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کہ ہم جہاں جہاں اعمال کر رہے ہیں خدا کی قدرت وہاں موجود ہے۔ خدا ان زمین اور آسمان کو اور اس کے ذرات کو جس وقت اٹھا کر ان کو گویائی عطا فرمائے گا، ان کو زبان عطا فرمائے گا، اس وقت ہمارے لیے یہ چیزیں مشکلات کے اندر نہ پڑ جائیں۔ تو لہٰذا دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کرے، اور جو چیزیں یہاں پر ہم بوئیں گے اسی کو آگے جا کر کاٹیں گے۔ تو اس زندگی سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ اور اسی سپارہ کے اندر پھر حضرت لقمان کی چند نصیحتیں ہیں، وہ لقمان جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے میں تجھے اس چیز کی وصیت کرتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، اور یہ میری بات اپنے پلے سے باندھ لے۔ وہ بیٹا جس وقت والد سے پوچھتا ہے کہ والد کیا ایسی نصیحت ہے جو آپ مجھے کرنا چاہ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات ہو، کیونکہ مشرک آدمی اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے۔ اور اس روئے کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک عظیم ہے، شرک ہے، تو لہٰذا شرک کے اندر مبتلا نہ ہوئیے۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، اور یہ وصیت پورے کے پورے عالم اسلام کے لیے ہے، تمام مسلمانوں اور تمام مومنین کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں معاف فرما دیتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد تک معاف فرما دیں گے، لیکن جس وقت مشرک کی بات آئے گی تو اللہ کہیں گے کہ اس نے میری ذات و صفات کے اندر شرک کیا، تو لہٰذا شرک کرنے والے آدمی کو اس کی میں نہ بخشش فرماتا ہوں نہ میں مغفرت۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اٹھاؤ اور اسے جہنم کے اندر ڈال آؤ۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، اور ہم معافی مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اور اگر کوئی آدمی شرک کے اندر مبتلا ہے تو وہ توبہ اور استغفار کر لے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ آپ کا رب شرک کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے جو لقمان حکیم کی وصیت ہے، اس میں یہ ہے کہ نماز قائم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر یہ چیز ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور دنیا کے اندر تم جتنی غلاظتوں کے اندر، جتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، اگر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، انہیں پسے پش ڈالنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں نماز قائم کرنا پڑے گی۔ جس وقت تم نماز قائم کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے بری کر دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے تکبر۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز کے اندر یہ چیز بتائی ہے، اللہ رب العالمین متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ جس کے دل کے اندر تکبر ہو رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جس